على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کا کل پہلا رکوع ہوا تھا اور آج انشاءاللہ دوسرا رکوع مکمل ہو جائے گا اور آج سورہ ملک ختم ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ عز و جل پرسوں سے سورہ رحمان شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جب کافروں کو جہنم میں جس طرح ڈالا جائے گا وہ بیان کر دیا اور جہنم کس طرح چنگھاڑے گی وہ بیان کر دیا، اور جہنمیوں پر پھٹکار ہوگی اللہ رب العزت کی جانب سے۔ کافروں کا ذکر، جہنم کا ذکر ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مومنوں کے بارے میں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ کر لیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے، بالغیب بے دیکھے، اپنے رب کو بے دیکھے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے عذاب کو بے دیکھے ڈرتے ہیں۔ دو باتیں، ایک تو رب کو بھی نہیں دیکھا اور دوسری بات ہے رب کے عذاب کو بھی نہیں دیکھا۔ تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا رب کے عذاب کو بے دیکھے ڈرتے ہیں، کہ ابھی مومنوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے لیکن ڈرتے بہت زیادہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، کیونکہ پچھلی امتیں جو گزری ہیں ان میں اللہ رب العزت کا جو عذاب آیا ہے، ہلاک کیا ہے، ان کے علم میں ہے مومنوں کے، اسی لیے اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں اللہ رب العزت کی ذات مراد ہے کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ کو بے دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دونوں باتیں مراد ہیں۔ سب سے زیادہ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ سب سے زیادہ اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف خدا رکھتے تھے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو آپ کے قلب اطہر سے جوش مارنے والی ہانڈی کی طرح آواز آتی، جیسے کہ آپ کا قلب انور جوش مار رہا ہے اس ہانڈی کی طرح جو فل آنچ پر جوش مارتی ہے، اس طریقے سے آواز آتی تھی۔ اور آقا علیہ السلام اللہ کے خوف سے گریہ فرماتے تھے، بہت زیادہ زار و قطار روتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو رو رو کر اور خوف خدا میں جگر سے دل جلنے کے دھوئیں کی بو سونگی جاتی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے منہ سے۔ لوگ سونگتے تھے جب ان کے منہ سے تو جگر جلنے کی بو آتی تھی، ان کا دل جل گیا تھا خوف خدا میں، ایسی بو آتی تھی۔ اسی پہ شاعر نے کہا ہے، بس بس اے سوز محبت کے پھکا جاتا ہے جگر، سانس لینے میں جگر جلنے کی بو آتی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، ان کے لیے مغفرت ہے و اجر کبیر ہے، بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بخشش کو بیان کیا، بعد میں بیان کیا بڑا ثواب۔ مومنین کے دل پر جو ایک بوجھ ہے، مومنین کے سر پر، دل پر ایک بوجھ ہے کہ اللہ بخشے گا نہیں بخشے گا، اللہ بخشے گا یا نہیں بخشے گا، ایک اضطرابی کیفیت ہے مومن کی کہ اللہ جانے بخشے گا نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، لہم مغفرۃ، مومنین کے لیے بخشش ہے، اور کرم بانائے کرم یہ ہے کہ جو بوجھ تھا مومن کے سر پہ، مومن کے دل پہ کہ یا اللہ تو بخشے گا نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ ہلکا کر دیا کہ ان کے لیے بخشش ہے، فکر نہیں کرو تمہارے لیے بخشش ہے۔ اور کرم بانائے کرم یہ ہے کہ بخشش بھی ہے وہ اجر کبیر، اور بڑا اجر تیار ہے۔ اللہ نے بخش بھی دیا تمہیں اور تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کفار جب اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بھائی ذرا ہلکی آواز میں بات کرو، کہیں محمد کا خدا سن نہ لے اور پھر محمد عربی کو بتا دے گا، ذرا آہستہ بات کرو۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ ذات تو دلوں کے بات جانتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ آہستہ کہنا اور زور سے کہنا یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ تم آہستہ اور اونچی آواز کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو وہ بات بھی جانتا ہے جو تمہارے دل میں ابھی پھنسی ہوئی ہے، تمہارے زبان پر بھی نہیں آئی، وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کے راز جانتا ہے۔ اور کیوں نہ جانے، اب کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کیسی سوچ رکھتے ہو کہ آہستہ بات کرو کہیں محمد کا خدا سن نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ کیا وہ نہ جانے کافر کہ جس نے پیدا کیا؟ تو جب اللہ رب العزت پیدا کر سکتا ہے تو یہ اونچی آواز اور نیچی آواز کی کیا بات کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔ لطیف کے معنی ہے باریکی جانتا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اگر پہاڑ کی کھو میں، گھپ اندھیرے میں پہاڑ کی کھو میں کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چونٹی بھی رینگتی ہے تو اسے بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ لطیف کے معنی اور خبیر کے معنی ہے خبردار، ہر چیز کا جاننے والا۔ آگے کافروں کو اور انداز میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین نرم کر دی، زمین نرم کر دی۔ ذلول کے معنی ہوتا ہے نرم۔ مفسرین نے فرمایا زمین کو اونٹنی کی طرح کر دیا۔ ذلول کے معنی اونٹنی کے بھی آتے ہیں، فعول کے وزن پر ہے۔ مفسرین نے فرمایا اس اونٹنی کے مثل کر دیا زمین کو کہ جو آپ کے اشارے پر بیٹھ جاتی ہے، آپ کے اشارے پر کھڑی ہو جاتی ہے، آپ دائیں موڑتے ہیں دائیں مڑ جاتی ہے، آپ بائیں موڑتے ہیں بائیں مڑ جاتی ہے، سیدھا چلاؤ تو سیدھا چلتی ہے، آپ کے اشارے میں چلتی ہے۔ تو ایسی اونٹنی جو آپ کی فرما بردار ہے، زمین بھی ایسی فرما بردار ہے آپ کی۔ اللہ نے زمین کو نرم کر دیا ہے۔ زمین کوئی دشوار گزار نہیں ہے جس پہ چلنا دشوار ہو جائے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین نرم کر دی۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے زمین نرم کر دی اس لیے فرمایا کہ زمین میں سے اگر تمہیں پانی نکالنا ہوتا ہے تو تم کنواں کھود کے نکال لیتے ہو، تم بورنگ کر کے نکال لیتے ہو، تم الغرض کسی طریقے اور طریقے سے نکال لیتے ہو۔ اگر سوچو کہ اتنی سخت بنا دیتا زمین کہ ایک گھڈا کرنا مشکل ہو جاتا تو پھر کیسے کام چلتا؟ یا اتنی نرم بنا دیتا کہ دلدل کی طرح ہو جاتی زمین کہ جس میں چلنا تو دور کی بات ہے، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا، پاؤں دھستے دلدل میں۔ یا اس قدر گرم بنا دیتا کہ اس پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا، یا اس قدر ٹھنڈی بنا دیتا زمین کہ جس پہ جو چیز گرتی جم جاتی۔ المختصر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، توازن رکھا زمین میں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، تو اس کے راستے پر چلو، اس کے راستے میں چلو۔ وکلوا من رزقی، اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، حلال روزی میں سے۔ اللہ کی روزی میں سے کھاؤ کا مطلب ہے حلال روزی۔ میں نے اس سے بڑا بیان کیا تھا، یہ تک بتا دیا تھا کہ اللہ کی روزی میں سے کھاؤ کا مطلب ہے حلال روزی جسے اللہ نے حلال کیا ہے، اور حلال بھی طیب ہو۔ مثال کے طور پہ بکرا کھانا حلال ہے، بکرا کھانا حلال ہے۔ اب کسی نے بولا بھائی امام صاحب نے کہا تھا قرآن مجید کی آیت ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، اللہ کی روزی میں سے کھاؤ۔ کرلی جھیل جا رہے ہیں پکنک پہ، راستے میں بکریوں کا ریوڑ نظر آیا، ایک بکرا اٹھا کے بس میں ڈال لیا، کرلی پہ جا کے بھون لیا کہ قرآن مجید میں ہے اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، اور بکرا حلال ہے، ہم نے کھا لیا۔
حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا بھی پکڑ کے کھا لیا یا ٹھیلے پہ تو اٹھا کے کھا لیا. حلالا طیبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور طیب کے معنی ہے خرید کے کھاؤ، اسے پاک کر کے کھاؤ. طیب کے معنی حلالا طیبہ، حلال چیز تو ہے، بکرا بھی حلال ہے، گائے کا گوشت بھی حلال ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کھانا کیسے ہے؟ طیبہ، پاک کر کے، یعنی خرید کے کھانا ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر نفس کو پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈرایا، تہدید فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور توجہ دلائی کافروں کی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے؟ کیا تم نڈر ہو گئے اس سے؟ من فی السماء، جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. من فی السماء کا اگر کوئی عربی جاننے والا ترجمہ کر دے تو من فی السماء کا ترجمہ ہوگا جو آسمانوں میں ہے. من کے معنی جو، فی السماء معنی آسمان میں، جو آسمان میں ہے. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے. اگر یہ ترجمہ کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تو آسمان بنایا ہے، اور جب آسمان بنا نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ اعتراض آ جائے گا. تو اعلیٰ حضرت نے اتنا شاندار ترجمہ کر دیا کہ یہ اعتراض ہی دفع ہو گیا. اللہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے. اس کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. آسمانوں کے ماورا بھی ہے، زمین کے ماورا بھی ہے، ہر جگہ اس کی سلطنت ہے. اسی طریقے سے حضرت زبیر کو جب حجاج بن یوسف نے قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، تو حضرت زبیر جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ میرا منہ جو ہے مشرق کی طرف ہے، میرا منہ مغرب کی طرف ہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان کا منہ پھیر دو، ان کا منہ مغرب سے پھیر دو. تو پھر جب حضرت زبیر کا منہ پھیرا گیا تو انہوں نے آیت کریمہ پڑھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی. انہوں نے منہ ادھر پھیر دیا. جب پھر حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ اس نے پھر یہ والی آیت پڑھ دی تو پھر اس نے آسمان کی طرف منہ کر دیا، آسمان کی طرف منہ کر دیا کہ ان کا سیدھا نہ مشرق نہ مغرب، آسمان کی طرف. تو پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَلِلَّهِ مَن فِي السَّمَاءِ، اور اللہ یہ جو آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت آسمانوں میں. تو پھر جب حضرت زبیر نے یہ آیت پڑھی تو پھر حجاج بن یوسف نے کہا کہ نہ ان کا مشرق کی طرف منہ کرو، نہ مغرب کی طرف کرو، نہ آسمان کی طرف کرو، بلکہ ان کو الٹا کرو، زمین کی طرف، اور ان کی گردن اڑاؤ. جب زمین کی طرف منہ کر دیا تو پھر حضرت زبیر نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ بقرہ کی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی میرا منہ پھیرو گے، تم جدھر بھی منہ پھیرو گے وہاں میں اللہ کا جلوہ پاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ پھیرو گے اللہ کا جلوہ پاؤ گے، اللہ کا جلوہ پاؤ گے. تو سارے جتنی بھی جگہیں ہیں، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ہر طرف اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. تو اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ بالکل ٹھیک رہا کہ تم نڈر ہو گئے اس ذات سے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے. ان یخسف بکم الارض، کہ تمہیں زمین میں دھسا دے، جس طریقے سے قارون کو زمین میں دھسایا. یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، قارون کو جس طرح زمین میں دھسایا. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جبھی وہ کانپتی ہے، اتنا ہلتی رہے گی زمین جب تک کہ وہ اسفل میں نہ پہنچ جائے دھسنے والا. کافروں کو بتایا جا رہا ہے کیا تم اللہ سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. جبھی وہ کانپتی رہے زمین، اس قدر کانپتی رہے کہ تم زمین در زمین کی تہ میں پہنچ جاؤ، ساتوں زمین کے نیچے پہنچ جاؤ. جس طرح قارون کا خزانہ قیامت تک دھستا رہے گا اور زمین کی تہ میں پہنچتا رہے گا. یہ ڈرایا گیا کافروں کو، اب دوبارہ ڈرایا جا رہا ہے. امنتم من فی السماء، کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم پر پتھراؤ کرے، آسمان سے پتھر برسائے تم پر. مفسرین نے فرمایا جس طرح قوم لوط پر برسائے.
اور جس طرح اصحاب فیل پر برسائے، اصحاب فیل پر برسائے جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، ان پر پتھر برسا کے اللہ نے ہلاک کیا۔ اور قوم لوط جو بدکاری میں مبتلا ہو گئے تھے، لڑکا لڑکے کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہلاک کیا کہ آسمان سے گندک اور آگ آتی تھی اور ہر آدمی کے اوپر گرتی تھی، اسی وقت وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ یہ بیان ہو چکا تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے کہ تم پر پتھراؤ کرے، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا عذاب، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا عذاب۔ یعنی جب عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت کی گرفت بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو دوبارہ توجہ دلائی، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا، یعنی یہ کافر تو جھٹلا رہے ہیں، ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا انکار، جب انہوں نے انکار کیا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا انکار، جب انہوں نے میرا انکار کیا تو میرا عذاب ان پر نازل ہوا کہ نوح علیہ السلام نے جب نوح علیہ السلام کو دیکھا کہ خشکی پہ کشتی بنا رہے ہیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ حضرت کیا ہو گیا، یہ آپ تو خشکی پہ کشتی بنا رہے، سمندر تو کوسوں میل دور ہے اور آپ اتنا بڑا جہاز بنا کے لے کیسے جائیں گے، یہ تو کرینے بھی نہیں ہے، کچھ ہے بھی نہیں، اس دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور آپ خشکی پہ بنا رہے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا تھا، پاگل ہو گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگوں نے جب انبیاء کو مجنون کہا، معاذ اللہ، ان کی تحقیر کی، انبیاء کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا۔ اور اسی طریقے سے مفسرین نے فرمایا قوم عاد کو ہلاک کیا کہ اللہ کی جانب سے شداد اور اس کی سلطنت، اس کے لوگ کو ایک چیخ آئی جبریل امین کی طرف سے، سب لوگوں کے دل ان کے سینے میں ہی پھٹ گئے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اب دوبارہ ایک توجہ دلائیے کافروں کو، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ پرندے دکھانے کی طرف اشارہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ دیکھ لو کافروں، آج بھی تمہارے سر کے اوپر یہ پرندے منڈلاتے ہیں کہ ایسے ہی پرندے کا ایک جھنڈ آیا تھا اور ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے چلا گیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اگر اپنی کفر اپنی سرکشی پہ ڈٹے رہے تو ایسا ہی ایک پرندوں کا جتھا آ جائے اور تم پہ کنکریاں برسا کے تمہیں بھی ہلاک کر دے، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ صافات و یقبض، پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں، گدھ ہے، چیل ہے، شکرا ہے، دنیا جہان کے پرندے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کوئی بھی وزندار چیز جب ہوا میں ہوتی ہے تو وہ زمین پہ گرتی ہے، زمین پہ کیوں نہیں گرتے یہ پرندے، یہ زمین پہ کیوں نہیں گرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے۔ جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان پرواز کرتے ہیں، کون سی طاقت ہے جو انہیں درمیان میں اڑا رہی ہے؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے کہ اللہ رب العزت ہی انہیں چلا رہا ہے۔ جیسے آپ کا آج جہاز ہوا میں اڑتا ہے تو یہ مجازی تو کہہ لیں گے اسے جہاز کا پائلٹ اڑا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات اڑاتی ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، قرآن مجید سے ثابت ہے، انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ رب العزت سب کچھ دیکھتا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اے کافروں، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کہ اللہ رب العزت عذاب کا ارادہ فرما لے تو کون سا ایسا لشکر ہے تمہارے پاس کہ جو اللہ کے مقابل آ جائے اور تمہیں عذاب سے بچا لے؟ ینصرکم من دون الرحمن، کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے۔ مفسرین نے فرمایا یہاں رحمان کیوں فرمایا؟ جب کافروں کو اس قدر جلال فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے، تو یہاں تو قہار صفت آنی چاہیے، قہار، جلال والی صفت، کہ کون ہے جو قہار کے مقابلے میں آئے۔
تو رحمان صفت کیوں لے کے آیا اللہ رب العزت؟ مفسرین نے فرمایا رحمان اس لیے لے کے آیا اللہ رب العزت کہ رحمان کا اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو اللہ کے غضب پہ غالب آ جاتی ہے، کہ اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے اللہ کے غضب سے، اسی لیے رحمان فرمایا۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی لشکر ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں مگر دھوکے میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرف توجہ دلائی، اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ جب اللہ اپنی روزی روک لے گا تو وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے؟ آسمان سے بارش نہ برسے، زمین سے غلہ نہ ہوگے، زمین میں چشمے نہ بہیں، تو کون ہے جو تمہیں غلہ، پانی اور بارش لا کے دے دے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں سننے کے بعد، ایسی جلال والی آیتیں سننے کے بعد تو کافروں کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، ڈر جاتے کہ اللہ رب العزت واقعی میں بڑی طاقت والا ہے جو روزی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے کافروں کو جان لیا، یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بل لجوا فی عتب و نفور، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر کیا اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ تو یقیناً جو سیدھا چلے وہی سیدھی راہ پر ہے، جو منہ کے بل اوندھا چلے وہ کیسے راہ پر ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ سیدھی راہ پر ہے، اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ منہ کے بل اوندے منہ چلنے والا ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں جو ذکر ہے سیدھی راہ چلنے کا اور منہ کے بل چلنے کا، یہ اشارہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حشر کے میدان میں مومنین کیسے جائیں گے اور کافر کیسے جائیں گے۔ اس پر حدیث دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، مومنین حشر کے میدان میں قبروں سے اٹھ کر کیسے جائیں گے حشر کے میدان میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام کے لیے تو وی آئی پی سواریاں آئیں گی، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے لیے سواریاں آئیں گی جس پہ بیٹھ کے وہ حشر کے میدان پہ جائیں گے، اور جو عام مومن ہوں گے، گنہگار مومن، وہ پیدل چل کے جائیں گے، پاؤں سے چل کے جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کافر ہوں گے وہ اپنے منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کافر منہ کے بل کیسے چلیں گے حشر کے میدان میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جس نے کافروں کو دنیا میں پاؤں کے بل چلایا ہے، کل بروز قیامت حشر کے میدان میں انہیں سر کے بل بھی چلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اب کافروں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے سارے اعضاء جو بنائے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ جو رحمان ہے اتنا طاقتور ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی لشکر نہیں، وہ رحمان اتنا طاقتور ہے کہ اگر وہ اپنی روزی روک دے تو کوئی روزی دینے والا نہیں۔ تو یہ رحمان ہے کون؟ اب کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ رحمان ہے کون؟ قل، اے محبوب فرما دو، هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے بنائے کان بنائے تاکہ تم حق کو سنو اور حق کو قبول کرو، والابصار، اور آنکھ بنائی تاکہ تم حق دیکھو، قرآن مجید کو دیکھو، پڑھو، سمجھو اور ہدایت پا جاؤ۔ یا آنکھ اس لیے بنائی ہے کہ تم دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور جھٹلانے والوں کا دنیا میں کیا انجام کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہڑپا موجود ہے، آپ کے سامنے موہنجو-داڑو موجود ہے، آپ کے سامنے عرب میں قوم عاد، قوم لوط کے جو عذاب شدہ جگہ ہیں وہ آج بھی ویسی بنجر پڑی ہوئی ہیں، وہ موجود ہیں، دیکھ لو ان کو۔ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جو شداد، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شداد کا قد جو ہے وہ 400 ہاتھ تھا،
میں اپنے بھانجے کے گھر پہ، اپنی بہن کے گھر پہ تھا، تو مجھے بھانجے نے لکھ کے دکھایا، نیٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہ، تو اس نے لکھا قوم عاد، یوٹیوب پہ جا کے قوم عاد لکھا، تو قوم عاد لکھا تو قوم عاد کے جو سارے ڈھانچے ہیں نا وہ سب دکھا رہے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں نیٹ ہو تو اس کو دیکھ لے کہ اس کا سر جو باڈی ہے، جو میں نے تفسیر میں پڑھ کے آپ کو بتایا تھا 400 ہاتھ تھے ان کے قد، یعنی کہ 400 ہاتھ کا مطلب ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو چھو رہے ہوں گے، اتنے لمبے ہوتے تھے وہ۔ مفسرین نے تو یہاں تک فرمایا کہ بڑی بڑی پہاڑ کی چٹان اٹھاتے تھے اور دوسرے قبائل پہ جا کے مار دیتے تھے، سمندر میں کھڑے ہوتے تھے تو سمندر کا پانی ان کے گھٹنے تک آتا تھا، اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے۔ تو یہ تو ہم نے تفاسیر میں پڑھا ہے نا، نیٹ پر ابھی جو وہ صفائی ہو رہی ہے اس جگہ کی، تو ڈھانچے نکل رہے ہیں، ان کی پوری پوری باڈی یوٹیوب پہ قوم عاد لکھے آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس کے سر کی یعنی کھوپڑی کے گرد سینکڑوں آدمی کھڑے ہوئے، کچھ نہیں تو کم ہوئے سینکڑوں آدمی، 100-200 آدمی، اور اس کی کھوپڑی کے ارد گرد ہی کھڑے ہوئے، اتنی بڑی اس کی صرف کھوپڑی ہے، اور باقی جسم بھی بہت بڑا ہے۔ یہ آپ کو یقین آ جائے گا جو میں نے سورہ فجر میں آپ کو بتایا، میں خود حیران ہو گیا جب میں نے اس پہ دیکھا۔ والابصار، اور آنکھ بنائی تاکہ تم دیکھو اور عبرت حاصل کرو، والافئدہ، اور دل بنایا تاکہ تم دل سے، کان سے سنو، آنکھ سے دیکھو اور دل سے اس کو محفوظ کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا لیکن کافروں کی حالت بیان کر دی، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم حق مانتے ہیں، کتنا کم لوگ شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو الذی ذرأکم فی الارض، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَیہِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ زمین میں پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک آدم اور ایک حوا علیہم السلام، ایک جوڑے سے آج اس دنیا میں 6 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، پھیلا دیا زمین میں، وَإِلَیہِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اب کافروں کا وہ بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کافر آتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، جس قیامت سے آقا علیہ السلام محمد عربی ہمیں اتنا ڈراتے ہیں، کب آئے گی وہ قیامت؟ ایسا کرو آپ اللہ سے کہو قیامت لے آئے قیامت، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسی ہوتی ہے، ہم بھی تو دیکھیں اپنی آنکھوں سے ہے کیسی قیامت۔